بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ محمد راشد اور آج ہم بات کریں گے گندم کے اوپر، اور میں ایک فیلڈ ہے کپاس کی، اس میں موجود ہوں۔ اب جس طرح ماشاءاللہ پھل دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہمارے دوست ہیں، فارمر ہیں، ان کی ایک کپاس ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ پھل تقریباً 8 سے 10 من جو ہے نا فی ایکڑ ہے جو آ سکتی ہے، تو یہ بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ دوست ہوتے ہیں، ساتھ ہمارے مکئی بھی ہے۔ کچھ دوست جلدی کرتے ہیں گندم کے لیے، کہ جیسے اب یہاں کھڑی ہے، وہ یہ سوچیں گے کہ 9واں مہینہ آلموسٹ ختم ہو گیا، 10ویں مہینے کی 10 کو 15 کو یا 20 کو جو ہے نا وہ گندم کاشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہم فصل لگائیں اس کو ایک اچھے طریقے سے پورا ٹائم دیں، اور اس کو پورے ٹائم تک جو ہے نا اس کے ٹرمینیٹ کریں، مطلب جب تک پوری فصل پک نہ جائے، اچھے طریقے سے تیار نہ ہو جائے، یا اس سے ہم جس طرح یہ کپاس ہے اس کے اگر ہم اچھے طریقے سے پوری ییلڈ نہ لے لیں، یا بیفور ٹائم ہم اس کی جو ہے نا اس کو ہارویسٹ کر دیں، اس کو ٹرمینیٹ کر دیں، ختم کر دیں، وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اس سے جو ہے نا ہماری پیداوار اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اور کل میں نے ایک ویڈیو میں بات کی، بلکہ ایک فیلڈ میں ہی تھا مکئی کی، اس نے جولائی کے فرسٹ ویک میں مکئی لگا دی، تو اس کا تقریباً کوئی 40 to 50% جو ہے نا سٹا اس کا خالی ہے، مطلب دانہ نہیں ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں، جو 120 من آنی تھی، ہو سکتا ہے وہ 40 من ہے، یا 50 من، یا میکسیمم 60 من، یا اس جو دوست کو ہم نے بتایا ہے تو وہ اب یہ کوشش کر رہے کہ اس کو سیلیج پہ بیچ دے، یا پھر جو ہے نا گھاس پہ بیچ دے۔ تو یہ ہوتا ہے مسئلہ زیادہ ٹائم سے پہلے لگانا ہے، کیونکہ اس مکئی کا مسئلہ کیا ہے، اس کو وہ ٹیمپریچر تھا ہائی، اس کا پولینیشن کا ٹائم آ گیا، وہاں پہ پولینیشن ہوگی اس کی ڈسٹرب، جس کی وجہ سے وہ دانہ نہیں بنا اور اس کی پیداوار اتنا زیادہ متاثر ہو رہی ہے، یا پھر وہ اس لیے جو ہے نا وہ سیلیج پہ یا پھر جو ہے نا گھاس پہ بیچ رہا ہے، اور وہ اپنے صرف جو خرچہ نکلا ہے اور اس کی پیداوار اس سے بالکل متاثر ہو گئی، اور اس کا منافع بالکل بھی نہیں رہا۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی جو بھی فصل لگائیں اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں، اور اس کے آخری ٹائم تک اس کو لگائیں بھی، آپ اپنی جو بھی فصل لگا رہے ہوں ٹائم پہ لگائیں، بہت زیادہ ٹائم اس سے بیفور ٹائم نہ لگا دیں کہ اس کا پولینیشن کا عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح زیادہ تر مکئی اور کاٹن پہ آنی ہے ہماری گندم، تو وہاں پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو گندم لگائیں گے وہ آپ کا نومبر 11واں مہینہ پورا، اور دسمبر کے 10 دن بہترین اگیتی، مطلب یہ آپ کی ٹائم کی کاشت ہے۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھ کے اپنی گندم کاشت کریں۔ جو دوست اکتوبر میں لگاتے ہیں، 8 سے 10 سال پہلے والی، تو کیونکہ موسم ٹیمپریچر کا فرق تھا، اب بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس چیز کے جو 8-10 سال پہلے اکتوبر میں لگاتے تھے وہ ان کی کامیاب تھی، لیکن جو 2-3 سال سے اکتوبر میں لگا رہے ہیں وہ دوست ہمارے جو فارمر بھائی، ہم کیونکہ سارا دن فیلڈ میں ہوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ان کے ویوز لیتے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں رہی۔ مثال طور جو جنہوں نے 11ویں مہینے والی ان کی کاشت تھی، ان کی تقریباً 60-65 من بنی، جن کی اکتوبر کی کاشت تھی تو وہ تقریباً 40 من، اتنا زیادہ ڈفرینس، مطلب 20 من کا پر ایکڑ جو ہے نا ڈفرینس آ گیا۔ تو اسی کا خیال رکھیں، اب پر ایکڑ 4000 بھی ریٹ رکھیں تو 80,000 کا ڈفرینس آ گیا۔ تو آپ بہت زیادہ ٹائملی جو ہے نا کوئی بھی کراپ کو نہ لگائیں، جو اس کا ٹائم ہو، جیسا میں گندم کی بات کروں، یہ اکتوبر اس کا بالکل ٹائم نہیں ہے یہ لگانے کا۔ حالانکہ اگر فار ایگزامپل جیسے یہ کپاس ہے، آپ کی جلدی ٹرمینیٹ بھی ہو رہی ہے، 1 مہینہ اپنی زمین کو ہل چلا کے رکھ دیں، اس کو زمین کو صحیح بھی مل جاتی ہے، زمین کا نامیاتی مادہ برقرار رہتا ہے، زمین کا جو بخار ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، جس طرح ہائی ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے، نامیاتی مادے میں جو ہے نا اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس میں جو کلر روڑی والی کھاد ہوتی ہے، اگر 1-1.5 مہینہ آپ کی زمین کو مل رہا ہے تو وہ ڈال کے زمین کو رکھ دیں، 2-4 ہل لگا کے اس کو رکھ دیں، اس سے آپ کی زمین بہتر ہوگی، زمین کی جو ہے نا ساخت بڑھے گی، زمین جو ہے نا میرا زمین بن جائے گی، اچھی زمین بن جائے گی۔ ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے تو ہماری جو ہے نا خود بخود اچھی پیداوار آئے گی۔ یہ زیادہ جلدی نہ کریں تاکہ جو ہے نا ہماری پیداوار اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ جو 2 اکتوبر میں گندم کاشت کریں گے
وہ اس کا جو ہے نا وہ جھاڑ نہیں بنائے گی، وہ ٹلرنگ نہیں کرے گی، وہ شگوفے نہیں بنائے گی۔ جب ایک پودا ہوگا اور جو 11ویں مہینے میں لگائیں گے وہ ایک ٹلر بناتا ہے، پورا گچھا بن جاتا ہے اس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، وہ اس کی پیداوار اس لیے زیادہ آتی ہے۔ اور یہ جو 1 اکتوبر میں ہم کاشت کر جاتے ہیں، وہ ٹیمپریچر کا ایشو آ جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹلر نہیں کرتا، وہ شگوفے نہیں بناتا، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر۔ تھینک یو۔